بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب خدا تم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ختم مرسلین تم پر رسالت ختم ہو گئی ہے۔ نماز اقصیٰ نے یہ راز کھولا ہے شہ بطحا، امام الانبیاء تم پر امامت ختم ہو گئی ہے۔ یہ نغمہ خان نظر آتا ہے روز حشر بھی آقا، خطیب الانبیاء تم پر خطابت ختم ہو گئی ہے۔ امانت جوم کر بولی، صداقت چوم کر بولی، روحنا فدا تم پر شرافت ختم ہو گئی ہے۔ تیرے فضلات بھی طاہر مطہر ہیں، معمبر ہیں، لطافت کی جاں تم پر نفاست ختم ہو گئی ہے۔ الیوم اکملت صدائیں صاف دیتا ہے، الیوم اکملت صدائیں صاف دیتا ہے، رسول ہاشمی تم پر شریعت ختم ہو گئی ہے۔ زیر پا عرش ہونا، زیر چاہ فرش ہونا، کہتی ہے یہی تم پر سیادت ختم ہو گئی ہے۔ تیری تسخیر میں کونین بھی رب نے دیے آقا، کن والے نبی تم پر حکومت ختم ہو گئی ہے۔ پہنچ سدرا شب اسرا، سدرا کے مکیں بولے، اے کہ میں فدا تم پر طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تیری جامع کلامی پر فصاحت شیدا ہوتی ہے، تیری جامع کلامی پر فصاحت شیدا ہوتی ہے، قرآن والے نبی تم پر بلاغت ختم ہو گئی ہے۔ نبوت ختم اصلاً ہے، باقی سب مجازن ہے، نبوت ختم اصلاً ہے، باقی سب مجازن ہے، ختمی مرتبت تم پر ندرت ختم ہو گئی ہے۔ وارفعنا حوالے کی بدولت فیضی کہتا ہے، وارفعنا حوالے کی بدولت فیضی کہتا ہے، عرشوں کے مقیں تم پر رفعت ختم ہو گئی ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انتہائی مکرم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رد مرزیت پر خوبصورت پروگرام بسلسلہ مسلمانوں اور مرزیوں میں فرق، یعنی جو اہل اسلام اور مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے عقائد کے درمیان فرق ہے، تضاد ہے، تقابل ہے، اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہماری آج کی دوسری نشست کہ فریقین کے قرآن مجید کے بارے عقائد کیا ہیں، یعنی قرآن مجید کے بارے اہل اسلام کے عقیدے کیا ہیں، ان کے ایمان کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے، اور نعوذ باللہ مرزئی اور قادیانی حضرات قرآن مجید کے بارے اپنا عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ میں بارہا بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ مرزئی قادیانی اور مسلمانوں کے مابین عقائد کا شاید زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اتنا بعد اور دوری تو شاید مشرق اور مغرب کے مابین بھی نہ ہو،
جتنی کہ اسلام اور قادیانیت اور مرزائیت کے مابین ہے۔ مرزا غلام قادیانی بیک وقت اللہ اس کے سب رسولوں، اس کے سب انبیاء، اس کی سب کتابوں، اس کے سب فرشتوں، اس کے سب اولیاء، اس کے سب مقربین کا گستاخ اور بے ادب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی، جس پر ایک دو نہیں، انہی کی کتابوں سے سینکڑوں کی تعداد کے اندر شہادتیں موجود ہیں۔ یوں تو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے تمام آسمانی کتابوں کے گستاخ اور بے ادب ہیں، لیکن آج تخصیص کے ساتھ ہم سب کتابوں کی امام کتاب، سب آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید برہان رشید کے حوالہ سے تخصیص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اہل اسلام کا یہ عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی مقدس کتاب ہے، جو اس نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو کہ محبوب مکرم کی گفتار ٹھہری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید کی نص ہی کے مطابق یا آقا علیہ السلام کی گفتگو اور گفتار ٹھہری ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس یعنی جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ یہ خطاب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب ہمارے آقا مولا تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے۔ کیا محبوب ہمارے حکم سے جبریل نے یہ قرآن آپ کے سینہ پر نازل کیا۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، رب فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ اس آیہ پاک میں بھی فارادہ بمعنی نازلہ ہے، علی کا کاف ضمیر کے مخاطب آقا علیہ السلام ہے، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ رب نے فرمایا پیارے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کی ذات پر نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، یعنی یہ معزز رسول مکرم کی گفتگو ہے، گفتار ہے، زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یعنی رب کا قرآن جو دل مصطفیٰ پر نازل ہوا اور زبان مصطفیٰ سے اس کا صدور اور ظہور ہوتا ہے۔ یہ جو فقیر نے رسول کی تفسیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، یعنی یہ سرکار کی گفتگو ہے، اس پر میں سر دست ایک حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت امام المفسرین قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری نقشبندی، آپ اس آیہ پاک کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والمراد بالرسول جبرائیل او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیت پاک کے اندر جو لفظ رسول آیا اس سے مراد یا جبریل کی ذات ہے یا صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ
تفسیر مظہری ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 357 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہاں ان آیات طیبات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے محبوب کی ذات پر نازل کیا اور قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار ٹھہرا۔ یہ تو عقیدہ تھا اہل اسلام کا کہ جس کے اندر واضح طور پہ رب نے فرمایا کہ یہ ہم نے محبوب پر نازل کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید مرزا غلام قادیانی کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی ہی کی لکھی ہوئی تصنیف براہین احمدیہ حصہ حصہ چہارم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 522۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوبارہ سنیے، کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ براہین احمدیہ حصہ چہارم کا صفحہ 522 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 صفحہ 623 ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی عبارت ہے، نعوذ باللہ، جس کے اندر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے اپنا یہ دعویٰ مزید اور کتابوں کے اندر بھی کیا۔ ایک حوالہ اس پر اور میں پیش کر دیتا ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 84 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 87۔ اس کے اندر بھی بالکل وہی لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے واضح طور پہ اس عبارت کو لکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑے برملا طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 87۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔